القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو رک رک کر پڑھیں۔ ٹھہر ٹھہر کے معنی یہ ہوا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، اس کی صفت کے ساتھ ہر حرف کو ادا کریں۔ آج ہم میں سب سے بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، علم میں کمی ہے۔ ہر طرف مکمل کوششیں جاری ہیں، لیکن قرآن کی صحیح تعلیم، قرآن کی مخارج کے ساتھ پڑھنے کا دستور، محافل میں قرآن پاک کی تلاوت کا سننا اور سنانا، یہ سب ان کا ہوا جا رہا ہے، ختم ہوا جا رہا ہے۔ تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو مخارج کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھیں۔ اب یہ بات اس پر اثر کرے گی جو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اسی کتاب سے آپ ہدایت پا سکتے ہیں، اور صرف یہی کتاب آپ کو دیگر گمراہ کن باتوں سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی صحیح تعلیم سے آراستہ کریں، ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صحیح قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے آپ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا قرآن خوانی کا اہتمام ہو تو اس میں جاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارا ثواب لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کے مخرج کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح طریقے سے نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ آپ کے ذمے آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مخرج کے اعتبار سے اور ایک حرکت کے اعتبار سے۔ مخرج اور حرکت دونوں ایک الگ الگ چیز ہے، جس پہ ہمیں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ ایک جو سورہ جو بغیر اس سورت کے ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس میں اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو حمد جو چھوٹی ہا ہے، اس سے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے۔ حمد کا جو ہے یہ لغوی اعتبار سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ یہ جان لیں کہ حمد جو ہے اس کا جو اصل ہے وہ یہ کیا ہے، پھٹا پرانا، اور پھٹے پرانے کپڑے کے لیے حمد کا استعمال ہوتا ہے۔ اور حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ تو الحمدللہ رب العالمین کیا معنی ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اگر آپ نے کہا الحمد تو مطلب یہ ہوا کہ تمام پھٹے پرانے کپڑے معاذ اللہ اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے اور کیا ہو گیا، معنی کا کتنا بڑا فرق آ گیا؟ تو بات ذہن میں آئی؟ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ مجلس، جب آپ
کہ تلفظ صحیح نہ ہو سکے، آپ صحیح سے قرآن ہی نہ پڑھ سکے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے آپ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، آپ جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں، آپ جشن غوث الورا کا انعقاد کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے کارخانے میں، اپنے محلے میں بچوں کی صحیح تعلیم کے لیے، اور بچوں سے مراد یہ نہیں کہ بچے یعنی جسے نہیں معلوم ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، مراد یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ حاصل کیجیے۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ سیکھیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 20-22 سال کا بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں رہا، اب قرآن پڑھنے کا میرا وقت نکل گیا۔ یہ بڑی مایوس کن بات ہے۔ اور پھر اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو پوری دنیا میں سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی توہین ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اب بڑے ہو گئے، اب ہم یہ کیسے پڑھیں؟ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ IAS IPS اور ڈگری حاصل کرنے والے 40 سال کی عمر کے ہیں، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں۔ PhD جو ہوتے ہیں وہ تو 60 سال میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنی کتابیں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ کوئی اقبالیات پہ PhD کر رہا ہے، کوئی غالب پہ PhD کر رہا ہے، کوئی اردو پہ PhD کر رہا ہے، کوئی دین کے اعتبار سے بھی کسی موضوع پہ PhD کر رہا ہے۔ تو اس کتاب پر PhD کرنے میں اسے شرم نہیں آتی ہے کہ میں 60 سال کا ہوں، میں یہ کتاب کیسے پڑھوں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان 15 اور 20 سال کا اگر ہو گیا تو اسے اللہ کی کتاب، جس کتاب کے مد مقابل کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر بات جو ہے لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عمر 80 سال بھی ہے اور آپ کو کتاب پڑھنے نہیں آتی، آپ تلفظ آپ کا صحیح نہیں ہے، تو آپ اس تلفظ کے ادائیگی کے لیے مکمل کوشش کریں۔ جب تک کوشش کر رہے ہیں تب تک تو آپ کی ہر غلطی اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا رہے گا۔ لیکن آپ نے سیکھنے کی کوشش ترک کر دی تو یاد رکھیں، آپ نے غلط پڑھا تو غلط ہی ہے، غلط پڑھا تو غلط ہے۔ یہ میں نے تلفظ کے اعتبار سے کہا۔ اب حرکت کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لام زبر لا اور لام الف زبر لا، اس کا فرق ہٹا دیتے ہیں۔ لا بھی وہی ہے، کہیں لا کو لا پڑھ دیا، کہیں لا کو لا پڑھ دیا، لام زبر لا اور لام الف زبر لا، فرق ہے۔ اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کہیں میں اسے دعائے قنوت کا مثال دے رہا ہوں، بہت سارے مثال ہیں تاکہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے الحمد کا مثال اس لیے دیا کہ ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ ولا نشکرک ولا نکفرک، پڑھتے ہیں ولا نشکرک ولا نکفرک، ہے نا؟ تو ولا نکفرک، اے رب میں تیرا انکار نہیں کرتا ہوں، اور میں شرک نہیں کرتا ہوں، اور میں تیرا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ولا کو چھوڑ کر ولا نکفرک کہہ دیا، یعنی زبر پڑھا، تو اس کا معنی جانتے کیا ہوگا؟ میں ہرگز یعنی ضرور تیرا انکار کروں گا۔ تاکید آ گیا اس میں نا، اعلان تاکید کا گیا، ولا نکفرک، کہ اور ہم ضرور تیرا انکار کریں گے۔ وہاں تو یہ کہنے ہم چلے تھے کہ اللہ ہم تیرا انکار نہیں کریں گے، تو الف کو گرا دیا، زبر پڑھا تو کیا ہو گیا؟ ہم ضرور تیرا انکار کریں گے، کفر ہو گیا، معنی بدل گیا۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، صرف اس لیے کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو انگلش کی تعلیم کے لیے تو بہت ساری کوششیں کر دی،
لیکن قرآن کے تعلق سے ہم بالکل غفلت میں رہے، اور حال یہ ہوا کہ ہم رب کی تعریف کرنے چلے تھے اور یہاں ہو گیا الٹا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، دونوں جہان کا پالنے والا ہے، اور ہاں کر کے آپ نے کہہ دیا کہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ جلسہ، جلوس، میلاد النبی، جشن غوث الورا، جشن غریب نواز، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس جشن میں ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کیجئے، اس جشن میں یہ بتا سکتے ہیں کہ تعلیم حاصل کیجئے۔ اب اس آدھے گھنٹے میں آپ کی پڑھائی تو نہیں ہو سکتی ہے، تو اب آپ یہاں سے سیکھیں اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ اپنے کارخانے میں کے لیے ایک ایک آدمی رکھتے ہیں، تو آپ لوگ مل کر کسی ایک اچھے قاری کو رکھ، آدھا گھنٹہ آ کر وہ آپ کو قرآن پاک کی یا پھر تلفظ، مخارج جو نہیں آتا ہے آپ اسے سیکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم کم از کم اتنا تو جان لیں کہ کم سے کم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو جو ہم کہیں وہ رب کی بارگاہ میں تعریف ہو، اس کی توصیف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئے ہیں ثواب کے لیے اور گناہ کا بہت بڑا پٹارا ہاتھوں میں اور سروں پہ اٹھا کر لے کر ہم واپس ہو جائیں۔ تو اسی لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ بسا اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا وقت نکل گیا، وقت آپ کا نہیں نکلا، آپ زندہ ہیں تبھی آپ کا وقت ہے، سانس آپ کی چل رہی ہے تبھی وقت ہے۔ تعلیم تو آپ کو جب تک قبر میں آپ نہیں اتر جاتے ہیں، آپ کی سانس نہیں رک جاتی ہے، تب تک کے لیے جاری رہنا چاہیے، اور یہی اصل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو باریک سی بات تھی، اور ایسے آپ دیکھیں جیسے قل هو اللہ احد، قل کے معنی اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب قل نہیں کہہ کہ آپ نے کل کہہ دیا، تو کل کے معنی کھا جاؤ، یہ فعل امر ہو گیا، کھا جاؤ معاذ اللہ، جو وہ اللہ ایک ہے۔ معنی کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے، اور قاف ہٹا کر آپ نے کاف پڑھ دیا، تو قلب المومن، مومن کا کتا۔ قلب کے معنی چھوٹی کاف سے جب کاف بولیں گے تو قلب کے معنی کتا، اور بڑی قاف سے بولیں گے، قاف بولیں گے تو کیا ہے؟ دل۔ کتنا بڑا فرق آ گیا۔ تو اس کے لیے جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بیج لگانے والا، پودا لگانے والا کھیت میں پودا لگا دیتا ہے، اس نے تو لگا دیا ہے، لیکن اس کی آبیاری کے لیے سال ہا سال اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، تب جا کے فصل تیار ہوتا ہے۔ یہ جشن میں، یہ مجلس میں ایک ذہن سازی کی جاتی ہے، ذہن دیا جاتا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اب آپ کو تیار ہونا ہوگا، اور سال ہا سال اس پر محنت کرنی ہوگی، اس پر کوششیں کرنی ہوگی۔ اور جانتے ہیں اس راہ میں جو آپ خرچ کریں گے، اس راہ میں جو آپ خرچ کریں گے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آپ خرچ کریں گے، وہ جانتے ہیں وہ خرچ جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ اس نیت سے رک گئے یہاں کہ رزق تو کہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں مقصد ہمارا صرف رزق کمانا نہیں ہے، بلکہ یہاں رہ کر ہم کچھ علم حاصل کر لیں گے، تو یہ آپ کا یہاں رہنا یہ علم کی راہ میں نکلنا ہو جائے گا۔ نیت پر سب کچھ منحصر ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تب جا کر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، لیکن آپ کی اولاد کھڑے ہو کر قبر پر اگر فاتحہ تک صحیح سے نہیں پڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ نے اولاد کے لیے کیا کیا؟ بظاہر اولاد کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، اپنے لیے کیا کیا؟ مکان میں وہ رہے گا، دکان سے وہ فائدہ اٹھائے گا، آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ اپنے لیے وہی کیا جو اپنی اولاد کو آپ نے تعلیم دے دی، وہ آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے، اس کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو قرآن کی محبت اور پھر اہل بیت کی محبت، یہ کوٹ کوٹ کر بھر دیں، یہ دو چیزیں مضبوطی سے ان کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں
جو کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی تھوڑی سی کوشش آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو اصل بنیاد آپ کے پاس ہے۔ کوششیں کریں، علم حاصل کریں۔ جب یہ دو چیزیں رہیں گی تو ایک ہلکی سی جھلک کسی اللہ والے کی پڑے گی اور آپ پل بھر میں کامیابی کے سب سے اونچے مقام پر چلے آئیں گے، اونچے مقام پر چلے آئیں گے۔ ایک شخص اپنے علاقے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، وہ 7 بار جیل جا چکا تھا، 7 بار۔ اور جب جیل میں جانے کے بعد نہ جانے کتنی پٹائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پیر جو ہیں بالکل مفلوج ہو گئے چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، چلتا بھی صحیح سے نہ تھا، ہاتھ میں طاقت نہیں تھا، اٹھاتا بھی نہیں تھا صحیح سے۔ لیکن جب 7ویں بار چھوٹ کر آیا تو چونکہ عادت ہے، کچھ دن رکا اور پھر اس نے چوری کا ارادہ کیا اور رات کے پہر میں ایک گھر کو دیکھا، اس گھر میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ دیکھا تو کچھ زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، کپڑے کا گٹھر بہت سارا تھا، تو اس نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب جمع کرنا شروع کر دیا، اتنے میں دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا شخص داخل ہو گیا۔ ایک بوڑھا شخص داخل ہوا، یہ سمجھ گیا کہ یہ بھی چور ہے، اس نے بھی موقع پا کے اسی گھر میں آج اس نے ارادہ کر لیا۔ تو اس نے اپنی موٹی باندھنی شروع کر دی، تو اس نے بھی اس کے ساتھ مل کر، اس بوڑھے آدمی نے بھی موٹی باندھنی شروع کر دی۔ چونکہ یہ 7 بار جیل جا چکا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بہت کمزور ہو چکے تھے، تو بڑی جو گٹھری تھی اس بوڑھے نے اٹھا لی اور چھوٹی گٹھری سے دیا اور نکل لی۔ دونوں نکل لیے۔ دونوں نکلنے کے بعد گاؤں سے بہت دور چلے گئے، جہاں بالکل اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی پکڑنے والا یہاں نہیں آئے گا۔ جب وہاں بیٹھ گئے تو نوجوان نے کہا کہ بھائی تم نے میری بہت مدد کی ہے اس معاملے میں اتنا مال تو لے کر نہیں آ سکتا تھا، یہ چھوٹا ہی مشکل تھا، اتنا بڑا مال لے کر آئے، تو تم اپنا حصہ لے لو، تم اپنا حصہ لے لو۔ جب یہ کہا تو اس بوڑھے شخص نے کہا حصہ کیا، سارا مال تو میرا ہی ہے، یہ سارا مال میرا ہی ہے، وہ میرا ہی گھر ہے اور یہ میرا ہی مال ہے۔ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ تم پریشان ہو، بڑی مشکل سے جلدی کر رہے، تو میں نے تمہارا ساتھ دے دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے وہ بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی چلا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوا کہ آخر یہ کیسا شخص ہے کہ اس کے گھر میں نے چوری کی، یہ مال اٹھا رہا، یہ ہمارا ساتھ دیا، یہاں تک پہنچا بھی دیا، آخر ہے کون یہ؟ مال کی طرف سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ آخر دیکھیں کہ آخر یہ ہے کون۔ پھر اسی گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ محفل جمی ہوئی ہے، محفل جمی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ضعیف، وہی بزرگ اور وہی بوڑھا شخص جو ہے ممبر پہ بیٹھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا لوگوں کو ہدایت کی باتیں کر رہا ہے، ہدایت کی باتیں کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوا تو اس بوڑھے کی نظر جو ہے اس جوان پہ پڑی، جوان پہ پڑی تو بوڑھے نے بڑھ کر اس سے آگے بڑھا اور اس سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور کہا کہ کوئی ضرورت ہے اور؟ تو پھر کوئی ضرورت اور ہے کہ نہیں حضور، جو ضرورت تھی مجھے یہاں میسر آ گئی، وہاں بیٹھ گیا۔ وہ جانتے ہیں وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ جو بوڑھا شخص تھا جو لے کر وہاں پہنچایا اور کہا کہ میرا ہی مال ہے۔ پھر آیا اور پھر جب وہ چور اندر داخل ہوا تو اسے سینے سے لگایا اور کہا اور کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت تھی مجھے اب یہاں مل چکی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کون ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ محفل برخاست ہوئی اور کہا کہ نوجوان اب کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور میں نے وہ مال تو وہیں چھوڑ رکھا ہے، اصل جو لینا تھا میں یہاں آیا، وہ آپ کی نگاہ نے مجھے دے دیا ہے، میرے دل نے توبہ کر لیا ہے، اب میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عارف گزرا، بہت بڑا عارف گزرا۔ تو بنیاد اچھی رکھیں، ایمان و عقیدہ اچھی رکھیں، تو اعمال میں اگر کوئی کمی بیشی رہی تو ایک نگاہ التفات، ایک نظر کرم آپ کو ذرے سے آفتاب بنا دے گا، آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دو چیزوں پر خاص توجہ دینی ہے۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم
اگر ہم ایمان و عقیدہ صحیح ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ پھر قرآن صحیح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ سب کی کسی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نقصان میں ہیں، ہم بھی نقصان میں ہیں۔ فائدہ اسی میں ہے کہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑے رہیں، اور جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسے ہی کوشش کریں۔ مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد ایمان و عقیدہ کو مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کسی اللہ والے کی ایک نظر ہی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوبوں کے صدقے میں دنیا میں بھی باعزت زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔